میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی، آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ علماء مجھ سے ڈرتے ہیں۔ مولوی لوگ، مولانا لوگ، شیخ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ قرآن میں کہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء مولوی لوگ نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی رسول آنے والے نہیں ہے، تو دنیا میں دعوت و تبلیغ سمجھانے بجھانے کا کام کون کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء نبیوں کے وارث۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے خاتم الرسل ہے، امام رسل ہے، آپ کی بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد کے بعد بھی کوئی دوسرا نبی آنے والا ہے تو مسلمان مومن نہیں ہے، وہ کافر مشرک میں شمار ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہے، آپ کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام یہ علماء لوگ کریں گے، مولوی لوگ۔ مولوی کی تعریف اللہ نے خوب کی، لیکن اللہ نے یہ بھی شرط رکھا ہے کہ اگر مولوی کی جتنی تعریف ہے اتنی برائی بھی ہے۔ اگر اچھے عمل کرے تو جتنا اونچا مقام ملے گا، اگر اس طرح کی برائی کرے تو اتنا نیچا جہنم بھی خطرناک سنگین جہنم پہ ڈالا جائے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء کرام کی، چونکہ اس زمانے میں علماء صحابہ کرام تھے، نبی کے ساتھی لوگ تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی اور آج بھی اہمیت تھی۔ لیکن ہم علماء اگر شریعت کے خلاف عمل پیرا ہوں، کمائی میں، کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز نہ کریں تو پھر ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں بہت خراب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث مولوی کہاں نیک ہوتے ہیں، کہاں پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازی، صوفی، جنتی، اس پہ عمل کرنے والا بہت کم لوگ نظر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہی کہاں ہے اپنے اہل حدیث مولویوں، پوری ہندوستان پہ کئی لاکھ اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء ہیں جو آج تک عام عوام الناس سب کو پہچانتے، کیا ان کا نام بھی نہیں سنے، سمجھ لیں۔ ابھی حال میں ایک مولانا انتقال کیے، 2 مہینہ ہوا سے، علامہ ڈاکٹر عزیر شمس۔ یہ ذات میں تو شیخ برادر ہے جس کو ہم لوگ بہاری کہتے ہیں، لیکن مسلک میں اہل حدیث تھے، سمجھ رہے؟ پوری دنیا کے 11 بڑے عالموں میں ایک تھے، پوری دنیا رہنے والے دربھنگہ مدھوبنی کے، لیکن ان کا ایمانداری کا یہ حال تھا کہ سعودیہ میں مکہ یونیورسٹی کے محقق تھے، کتاب لکھنے، جانچ پڑتال کرنے والے تھے، سمجھ رہے؟ لیکن ان کے گھر میں کبھی کبھی کھانے کا لالا پڑ جاتا تھا، بھوک ماری آ جاتی تھی، بہتر آنے میں لیٹ ہوتا تو اپنے ساتھی ڈاکٹر عبد الرحمن الفریوائی جو الہ آباد یو پی کے ہیں، وہ بھی سروس کرتے ہیں، ان سے پیسہ ادھاری لے کر 1 مہینہ کا گزارا گیا۔ جب مہینہ پور گیا، ویتن آ گیا تو ڈاکٹر فروائی کو پیسہ واپس کر دیا۔ یہ حال ہے پوری دنیا کے 11واں بڑے عالم، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم، کہ کھانے کا سامان تھا۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ وہ کمانا نہیں جانتے تھے؟ جو بزنس لوگ کہتے ہیں
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بزنس بکثرت ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بزنس کرنا سنت ہے، تجارت کرو، سنت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت میں بکثرت جھوٹ سچ کہہ کر اتنا بزنس کیا جائے گا، اتنی تجارت کی جائے گی کہ دولت کا انبار تو جمع کر لے گا لیکن وہ دولت جہنم کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ پوری دنیا کے بڑی عالم علامہ ڈاکٹر عزیر شمس ہونے کے باوجود پیسے کو لات مارا، حالانکہ وہ اگر چاہتے تو جو مکہ یونیورسٹی کے محقق ہو کسی بھی عرب مولوی کو کہتے تو ایک دن میں اس کو اتنا چندہ دے دیا جاتا ان کو کہ اللہ، پوری زندگی ان کی قوم ان کی خاندان بیٹھ کے کھاتے اتنا پیسہ۔ کہیں گے مولانا کیسا چندہ؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ٹیوب ویل کی شکل میں، مسجد کی تعمیر کی شکل میں، کنویں کی تعمیر کی شکل میں، غریب یتیم انارتھ بیوہ مسکین کی شادی انارتھ کی شکل میں دیکھا، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ دولت کو ایک طرف سائڈ، علم پر اور شریعت پہ عمل کر کے دنیا سے بتاؤ۔ اپنے اہل حدیث کے بڑے عالم علامہ شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری پنجاب کی ضلع امرتسر کے رہنے والی تھے، شیر پنجاب تھے اور پوری انڈیا کی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، جس پوسٹ میں ابھی حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ سلام اللہ امرتسری صاحب اتنے محتاط زندگی گزارتے تھے کہ مولانا سلام اللہ امرتسری اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سل لیتے تھے۔ یہ موچی کا کام ہے نا، ہمارا آپ چمار کہتے ہیں کہ جوتا پالش کرا لو، شیخ الاسلام سلام اللہ امرتسری اپنے ہاتھ سے جوتا پالش کر لیتے تھے اور وہ جوتا پھٹ جائے تو اس کو سل لینے کا مکمل سوئی تاگا سب رکھے رہتے۔ اب پوری جمعیت اہل حدیث کا جنرل سیکرٹری پنجاب کے شیر باغ ہے، بڑے عالم دین ہے، دولت کو لاتا۔ اور ایک اہل حدیث کے بڑے عالم جن کا لقب ہی تھا شیخ الکل فی الکل، علامہ سید نذیر حسین محدث تحری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الکل فی الکل کا لقب پڑا تھا۔ کیا کرتے تھے جانتے تھے؟ مولانا تھے، پھیری میں دلی مدرسے میں بخاری شریف کا درس دیتے تھے، ویتن بھی نہیں لیتے تھے، 200-400-500 روپیہ مہینہ بھی نہیں لیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو کیسے پالتے تھے؟ روزانہ دلی پلیٹ فارم میں، ریلوے اسٹیشن میں 4 گھنٹہ رات میں لال رنگ کا پاجامہ اور لال رنگ کا کرتا پہن کے کولی کا کام کرتے کہ بھئی آپ نے سوچا اگر پوری چرکھی علاقے میں کوڑھا میں کوئی بڑے مولانا پڑھ لکھ کر کے کٹیہار پلیٹ فارم میں کولی کا کام شروع کرے، داڑھی والا کولی، تو آپ لوگ دیکھ کر کے تھو تھو کریں کہ توبہ قرآن حدیث پڑھ کے نمازی تو ہے لیکن سب چھوڑ کے کولی کا کام کرتا ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کی بڑی عالم ہے، اپنی زندگی بتانے کے لیے، حلال غذا کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کولی کا کام کیا۔ اہل حدیث کے اور ایک بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مادھ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والے تھے۔ یہ سلائی مشین رکھے رہتے تھے اور درجی گری کرتے تھے، فل پینٹ کرتا پاجامہ سب کی کمائی۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو اتنا پیسہ جمع تھا قوم کا، کیوں سلائی کریں گے، کیوں کولی کا کام کریں گے، کیوں اپنے ہاتھ سے جوتا سل لیں گے، سب پیسہ جمع کر کے کھا لیتے آج کے ہمارے آپ کے مولوی کی طرح، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ نہیں کیا نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ آپ کہیں گے مولانا عرب میں خوب پیسہ ہے لیکن ایمانداری بھی،
وہ لوگ دنیا میں بھی AC میں رہ کر کے جنت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اتنے نماز کے پابند ہیں کہ پوری مکہ، مدینہ، سعودی عرب میں 99% لوگ، 99% عورت، مرد، بچہ، بچی سب 5 وقتہ نماز، چھوٹ ہی نہیں سکتی نماز، چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا آئے دن دعوت و تبلیغی جلسہ، اصلاحی جلسہ، چندہ والا جلسہ، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، لیکن کیا ہو پائے گا کہ پوری چرکھی کی کہ گاؤں کی، پوری چرکھی کی دھرتی میں ہم سب لوگ، عورت، مرد، بوڑھے، بچے سب 5 وقتہ نمازی ہیں؟ کہتے کیسے ممکن ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جس استھتی میں جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے پڑھنے کا عزم کر لیا، کامیاب سمجھ گئے۔ عرب نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں بڑا مدرسہ یا کوئی بڑی یونیورسٹی یا کئی بہترین سنستھا اگر دیکھ رہے ہیں تو اگر تحقیق کر کے جاؤ گے تو پتہ چلے گا آپ کو اس میں سعودی عرب کا بھیگ ہو گیا۔ کٹیہار میڈیکل کالج، کون نہیں جانتا کہ اشفاق احمد کریم جو دربھنگا نہیں سعودیہ مول بھر میں ہاف پینٹ پہن کر کے پیٹرول بیچا کرتا تھا، پیٹرول ایک معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا، کیا ہو گیا میں معمولی تنخواہ پہ کام کرتا تھا، لیکن ایک زمانہ آیا کہ سعودی کے ایک سیٹھ نے اتنا چندہ دیا کہ جاؤ زمین خرید کر ایک مسلم سماج کے لیے میڈیکل کالج تیار کر دیا۔ اور اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے پیسے سے یہ زمین خریدی گئی، سعودی عرب کے پیسے سے میڈیکل کالج کی بلڈنگ کا تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک مدت کے بعد سرکار نے اس کو ایکسپٹ کیا، منظوری نامہ دیا۔ وہ سعودی عرب کے بڑے مولانا شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ عرب کا مفتی اعظم ہے۔ گھر میں کھانا آج بھی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے گھر میں سعودیہ میں کھجور کے سوکھے پتے سے کھانا بنایا جا رہا ہے، گیس سلنڈر سے نہیں، گیس چولہا سے نہیں۔ پوری دنیا کو عرب قوم نے بھیج دیا ہے، اور وہاں کے سب سے بڑے مولانا مفتی اعظم کے چڑھنے کے لیے 4 ویلر تو دور کی بات ہے، ایک ٹیمپو نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، گھر ابھی تک بلڈنگ نہیں ہے۔ شیخ ابن باز عرب کے مفتی اعظم کے گھر میں کھانے کا لالا پڑ جاتا تھا، کھانے کی ایک قحط سالی پڑ جاتی تھی۔ یہ عرب کے مفتی اعظم ہے، یہ عرب کے بڑے مولانا ہیں، اور عرب پوری دنیا کو بھیگ دیا۔ کون دیش ہے جس کو بھیگ نہ دیا؟ آج بھی اندرا آواس، مکان کی تعمیرات، بردھا پینسل، یہ تمام پیسے سعودی گورنمنٹ کا ہے، جو یہاں کی حکومت کو دیا کرتے ہیں کہ بردھا پینسل کی شکل میں، اندرا آواس کے مکان کی شکل میں اب مدد کرے غریبوں کی، ہندو ہو مسلم ہو، ان غریبوں کا گھر بنا دے۔ بردھا پینسل اگر بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو ان کو بڑھاپے کے سہارے کے طور پہ کچھ پیسہ دے دیا جائے، مہانہ۔ اور ان کے مولانا کیا شیخ صالح عثیمین عرب کے دوسرا مفتی اعظم تھے، ان کے پاس عرب کا بادشاہ آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ پردھان منتری 400 کلومیٹر طے کر کے آیا ہے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ ہمارے آپ کے طرح نہیں ہے کہ چرخی چائے کی دکان ہی میں فتویٰ پوچھ لیا جاتا ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہے کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے عرب راجدھانی ریاض سے شیخ صالح عثیمین کا گھر پہنچے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت جب آپ کو فتوی کی ضرورت تھی ایک ٹیلی فون کر دیتے، فون پہ میں فتوی کا جواب بتا دیتا، یا یہ کرتے آپ کہ مجھ کو بلا لیتے۔ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عرب کا بادشاہ ہے، خادم الحرمین الشریفین ہے، کہتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ کسی بڑے عالم دین کو فتویٰ پوچھنے کے لیے اپنے گھر بلایا۔
ادب کا تقاضا ہے کہ میں خود خطبہ پوچھنے کے لیے آؤں. مولانا کی بادشاہ آیا ہے ایک غریب مولوی کے گھر میں اسلام کی باتیں سمجھنے کے لیے، جانکاری لینے کے لیے، فتویٰ جاننے کے لیے آیا ہے. شیخ صالح حسین کا آ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹھنے کے لیے کوئی پلنگ نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی گدےدار کرسی نہیں ہے، سدھارن کرسی دیا گیا. شیخ شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا کیسے آپ زندگی گزارتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے آرڈر کر دیا کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بلڈنگ آپ کے نام پہ میں نے لکھوا دیا. آرڈر کر دیا سرکاری کرمچاریوں کو کہ سب پہلے تو لینا نہیں چاہا. عرب کے بادشاہ نے کہا امیر وقت کی اطاعت ضروری ہے کہ نہیں؟ کہا ضروری ہے. تو کہا کیوں نہیں لے رہے ہو میرا دیا ہوا گاڑی گھر؟ کہا لے لوں گا، دے دیجیے. شیخ صالح حسین نے لے لی. صبح کے ٹائم میں سب کو بھیج کر بوسنیا میں لڑنے والے غریب نہتے مسلمان مجاہدین کی مدد کے لیے پیسہ بھیجوا دیا، لیکن گھر جیو کا تیو جیسے غریب تھے ویسے غریب تھے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آج اور پہلے کے لوگوں میں کتنا فرق ہے؟ خلیفہ ہارون رشید بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہے کہ اس نے شرط رکھ دیا تھا کہ کوئی مولوی جمعہ کا خطبہ نہیں دے گا یا کسی جلسے میں تقریر نہیں کرے گا جب تک کہ ان کی عمر 40 سال پار نہ کرے. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہتے اللہ نے نبیوں کو نبوت دیا ہے 40 سال کی عمر میں. 40 سال کے بعد عقل دماغ پختہ ہو جاتا ہے، اس لیے 40 کے بعد ہی تقریر کرے. 2 مولانا پڑھ کے آئے، 3 کہا حضرت ہم کو کچھ بولنے دیا جائے. کہا 40 سال ایج ہوا ہے؟ تو کہا نہیں. جب 40 سال ان کا ایج ہو گیا، تینوں آیا کہ اب تو ہم لوگوں کو موقع دیجئے. تو کہا ایگزام لیں گے تینوں مولوی کا، بیٹھ جائیں. ایگزام لینے کے لیے خلیفہ ہارون رشید بادشاہ تھے. آپ جانتے ہیں ہارون رشید، ان کا بیٹا محمود رشید اور امین رشید، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ پڑھے ہوں گے جوتا سیدھا کرنے کی کہانی. تو خلیفہ ہارون رشید تینوں مولوی کا ایگزام دینے کے لیے 3 متعین کر دیا. تینوں کو 3 جگہ میں رکھا. تینوں مولوی ایک کو چپکے سے بلا کے لے آئے پارلیمنٹ ہاؤس، جہاں راجہ، پارلیمنٹ ہاؤس جہاں پردھان منتری بیٹھتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے بیٹھتے، وزیر لوگ، بڑا گھر بنا. وہاں خلیفہ ہارون رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت بل جس میں نبی کی سنت کو غیر شرعی عمل قرار دیا گیا ہے، اس کو شرعی بنا کے سگنیچر کر دے رہا ہے کہ صحیح ہے. مولانا ہچکچاہٹ کی غلط چیز کو ہم شریعت کیسے شمار کریں؟ ہم نہیں کر سکتے. ایک ہے، 2 تو ابھی الگ الگ جگہوں میں بند ہیں. کہا کہ مولانا اگر سگنیچر کر دیجئے گا تو آپ بچ جائیے گا. اور یہ دیکھ رہے ہیں روپیہ 5 کروڑ روپیہ ہے، آپ کو فری میں مل جائے گا، پورا خاندان بیٹھ کے آپ کی اولاد نسل کا گزارا ہوگا. اگر نہیں کرو گے سگنیچر تو سامنے جلادوں کو دیکھ رہے ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہیں، آپ کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا. مولانا ڈر گئے کہ اگر سگنیچر کر دوں تو روپیہ بھی مل جائے گا، جان بھی بچ جائے گی، نکل بھی جاؤں گا، لیکن اگر سگنیچر نہ کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے. ڈر سے سگنیچر کر دیا، پیسہ لے کر سائڈ. دوسرا مولوی بھی ویسے کیا، پیسہ لے کے سائڈ. تیسرا مولوی آیا، جب ان کی باری آئی، یہ بڑا مضبوط مولوی تھا، دیکھنے میں تو مضبوط نہیں لیکن ایمان کا مضبوط تھا. کہا اس میں سگنیچر کرنے کے لیے بول رہے ہیں بادشاہ ہارون رشید صاحب؟ کہا جی. کہا مجھے جلاد کی تلوار دکھا رہے ہو، جو تم پیسہ رکھے ہو، تمہاری پیسے میں ہم پیشاب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جلاد کے پاس دوڑتے ہوئے چلے گئے، کہا تلوار لے کے آؤ، میرا بوٹی بوٹی نکال لو.
رب کے نبی کی سنت کو بچانے کے لیے میں گردن کٹا سکتا ہوں، لیکن اس غلط چیز پہ سگنیچر نہیں کر سکتا۔ خلیفہ ہارون رشید جو جلاد کے سامنے مولانا پہنچ گئے، کھڑے ہو گئے، اب مولانا کا پیشانی کو چوم لیا، گلے سے گلے ملے، کہا حق ادا کر دیا۔ آپ کے دونوں ساتھی مولانا ایگزام میں فیل کر گئے اور آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس کر گئے۔ آج سے پورا دیش کا مفتی اور بڑے مولانا لکھ دیا گیا، آج کے بعد کوئی فتویٰ دینے کا حق صرف آپ کو۔ دوستو بزرگو، یہ اس زمانے کی علامت۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تعبیر ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے بادشاہ، بین المشرق والمغرب، پوری دنیا کہہ لیجیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں، تختے میں شاہی تاج پہن کے بیٹھے ہیں، بیٹا آ گیا رات میں باتیں کرنے کے لیے۔ اس زمانے میں مرکری نہیں تھی، یہ کمکمے نہیں لگے تھے، کیا چراغ جلتا تھا، لالٹین کی شکل تھی۔ ہارون رشید نہیں، عمر بن عبدالعزیز نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، دوسرے چراغ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیٹا کہہ رہے ابا میں جی ہی اندر آیا تھا، آپ نے چراغ کو بجھا دیا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا وہ بیت المال، سرکاری پیسہ، قوم کی امانت، جیسے منڈلوں کے پاس، مڈلوں کے پاس، گھر کے سردار کے پاس پیسہ جمع رہتا ہے، فطرے کا، چرب قربانی کا، غریبوں کا، یتیموں کا، اناتھ کا حق جمع رہتا ہے، ویسے ان کے پاس بھی جمع تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیت المال کی کراسین تیل سے چراغ چل رہا ہے، یہ قوم کی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ دے گا کہ بیت المال کا، قوم کی امانت کے پیسے کا چراغ چل رہا تھا اور تو گھر کی ترقی کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے۔ دوسرا چراغ جس میں کراسین تیل اپنے ذاتی پیسے کے ڈالا ہوا ہے، تب اب بات کرو۔ جب بیٹا تم چلے جاؤ گے تب پھر یہ چراغ بجھا دیا جائے گا، سرکاری چراغ جلا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی کی حدیث پہ عمل کرنے والا کون ہوگا؟ نبی نے کہا تھا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار جنتا کا نوکر ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، اس حدیث کا نقل کس نے کیا؟ سب نے تو کیا ہی ہے کوشش، لیکن موجودہ دور میں ہمارے ماننیے جناب نریندر مودی جی، ماننیے پردھان منتری جی نے کی ہے، کہا میں دیش کا چوکیدار ہوں، چوکیدار بن کے دیش کی میں رکشا کروں گا، حفاظت کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ارے میں تو فقیر آدمی ہوں، جھولا اٹھاؤں گا، چل دوں گا۔ یہ باتیں کہاں سے نکل کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی؟ یہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کر رہے ہیں، زبان ان کی ہے لیکن یہ شریعت کی بات۔ عرب کا بادشاہ اپنے کو کبھی آج بھی بادشاہ نہیں لکھتا ہے، نیچے سگنیچر کرتا خادم الحرمین الشریفین، مکہ مدینے کا نوکر، مکہ مدینے کے چاکر۔ ہمارے پردھان منتری جی بھی کہہ رہے میں دیش کا چوکیدار ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ حدیث میں نبی نے فرمایا سید القوم خادم، قوم کا سردار نوکر چاکر ہوتا ہے۔ لیکن کاش یہ پریکٹیکلی طور پہ دکھا دیتے، تب تو ہم نے ایسا نہیں دکھایا ہے۔ سید القوم خادم، ہم دیش کا چوکیدار ایسے نہیں ہوتے، چوکیدار وہ ہے پوری دیش کا پردھان منتری امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کے 1 بجے ایک اناٹھ، ایک بڑھیا کا گھر کا باتھ روم صاف کر کے جھاڑو دے کے نکلنے والا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں رات میں انتظار کر رہا تھا کہ اس گھر کو کون صفائی کرتا ہے، مجھے صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمارا اب تو یہ حال ہے کہ اگر سارجنک ساموہک کوئی باتھ روم بنا ہوا ہے تو اس میں پاخانہ کر کے ہم خود پانی نہیں ڈالتے، گندا کر کے نکل جاتے ہیں اپنا باتھ روم ہونے کے باوجود۔ امیر المومنین دیش کا پردھان منتری ایک اناٹھ، ایک بیوہ بڑھیا عورت کے باتھ روم صاف کر کے نکلتے، دوسرا صاف کرنے کے لیے لائن پہ کھڑے،
کوئی صاف کرنے والا کوئی صاف کر کے نکل جاتا ہے رات میں، عمر کہتے ہیں میں جاگ رہا تھا کہ آج کون آ رہا ہے یہ باتھ روم صاف کرنے کے لیے۔ رات کی تاریکی میں میں دیکھتا ہوں کہ سید القوم، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام جنت میں رکھنے والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت کے گھر کو جھاڑو دے کر ان کے باتھ روم کو صاف کر کے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عمر کہتے ہیں کہ میرا چہرہ پانی پانی ہو گیا، میں ڈر گیا کہ میں کیا خدمت کرنے والا ہوں۔ ہم سے پہلے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کر کے نکل گئے۔ یہ تھے سید القوم خادمہ، قوم کا سردار۔ ایسا ہونا چاہیے۔ بیت المقدس فتح کر لیا گیا، کس نے فتح کیا؟ کون جیتے؟ حضرت خالد بن ولید، شیر خدا حضرت خالد بن ولید جیتے۔ ساتھ میں کون تھے؟ جنتی صحابی حضرت عبیدہ بن جراح موجود تھے، خالد بن ولید تھے۔ جب جیت گئے کرسچنوں نے، انگریزوں نے کہا کہ ہم بیت المقدس ہار گئے، اس کی چابی تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ خالد جیت گئے ہو لیکن آپ اپنے راجہ کو تھوڑا بلا دو، راجہ کو بلا دو۔ آپ کا پردھان منتری اگر آ جاتا تو دمشق میں جو ابھی سیریا کی راجدھانی ہے کہ میں یہاں ان کے حوالے بیت المقدس کی چابی کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ کس نے شرط رکھا؟ کرسچنوں نے، انگریزوں نے، یہودیوں نے۔ حضرت خالد بن ولید ایک قاصد بھجوائی کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے کہ یہاں کا کرسچن، یہاں کا یہودیوں کا کہنا ہے کہ بیت المقدس تو ہار گئے، دمشق ہار گئے، لیکن دمشق کی چابی، بیت المقدس کی چابی حوالہ کریں گے عمر کے حوالے۔ اس لیے عمر آ جائی۔ کرسچن لوگ کہنے لگے راجہ آ رہے ہیں، جس عمر کا نام سن چکے ہو، راجہ آ رہے ہیں، بہترین کپڑا پہن کر، عربین شاہی گھوڑے میں، تلوار لے کے سب استقبال میں کھڑے ہیں کہ امیر المومنین عمر آ رہے ہیں، دیش کا پردھان منتری فاروق اعظم آ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمر کیسے آئے؟ راستے میں چلتے ہوئے، پورے راستہ چلے اس طرح کے، آدھے میں عمر گھوڑے میں بیٹھتے تھے اور گھوڑے کا نکیل پکڑ کے چلنے والا نوکر ہوتا تھا، اور جب 10 کلومیٹر ہو جاتا تو 10 کلومیٹر میں عمر نیچے اتر جاتے، اپنے نوکر کو کہتے اب آپ تھک گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں اونٹ یا گھوڑی کا نکیل پکڑ کے کھینچتا ہوں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچا تو باری کن کی تھی؟ اونٹ کو کھینچنے کی باری فاروق اعظم کی آ گئی۔ تو اوپر کون بیٹھا تھا؟ نوکر، غلام۔ حضرت عمر فاروق دیش کے پردھان منتری کا نوکر گھوڑے پہ سوار ہے اونٹ کے اوپر، اور نکیل پکڑ کے کھینچنے والے دیش کا پردھان منتری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ یہود انتظار میں کھڑے ہیں، کرسچن انتظار میں کھڑے ہیں بیت المقدس کی چابی حوالہ کرنے کے لیے۔ دیکھا کہ فاروق اعظم کون ہے؟ شکل و صورت چمک رہی تھی غلام کی۔ غلام کون تھے؟ فاروق اعظم غلامی کرتے ہوئے گھوڑے کا نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے، اور غریب نوکر کو گھوڑے کے اوپر بیٹھا کے رکھا تھا۔ کرسچنوں نے، عیسائیوں نے، دمشقیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بس بے ساختہ ایک ذبح ہو کر کہنا پڑا، مجبور ہو گیا، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ کہیے نبی کی امتی ہے یہ فاروق اعظم۔ ایک بڑی قیمتی باتیں سب کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے۔ بھارت دیش کے باپو مہاتما گاندھی جی، جن کی تصویر
बच्चों हर रुपये में देखते हो। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई मुझे पूछे कि रामायण में क्या है, वेदा में क्या है, कृष्ण जी की चरित्र क्या है, राम जी की चरित्र क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझसे ये पूछो कि अगर तुम देश चलाना चाहते हो अमन और शांति के साथ, तो तुम्हें जानता हूँ कि सीरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ो, सीरत फारूक आजम पढ़ो। ये फारूक आजम ही के लिए स्पेशल कहा गया था। सैयदुल कौम खादिम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का सरदार, कौम का मौलवी, कौम का जिम्मेदार, वो जनता का नौकर होता है, जनता का खादिम हुआ करते हैं, तब कामयाब और कामयाब हो सकेंगे मेरे भाई। मैं एक तरफ से चल रहा हूँ, पहले मैंने उलेमा से शुरू किया है, बड़े बड़े राजाओं की कहानी आप जानते हो। एक तीसरे साहबी यही बोल के खत्म करूंगा, हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गवर्नर थे मकाम हिम्स। प्रधानमंत्री कौन थे? वही उमर इब्न खत्ताब। हजरत सईद बिन आमिर एक कपड़ा में, एक जोड़ा कपड़ा में पूरी जिंदगी गुजारा कर। ऐसा मुख्यमंत्री दिखा सकते? एक जोड़ा समझ रहे ना, एक ही कुर्ता, एक ही पायजामा, या एक ही फुल पैंट, एक ही शर्ट, जिंदगी भर एक जोड़ा कपड़ा। आप कहेंगे मौलाना फटा नहीं? अगर फट गया तो एक जोड़ा सिलवा लेते थे, 2 जोड़ा नहीं, एक ही जोड़ा, फिर एक ही जोड़ा ही रहे। उसका सिस्टम क्या था? हफ्ते में 1 दिन धोते थे, बाहर जाकर के किसी तालाब में स्नान की घास से मामूली तौलिया पहनकर बैठ जाते थे, उसको धो के सुखा के आ जाते। ये एक स्टेट का मुख्यमंत्री कहा, गवर्नर सईद बिन आमिर कहाँ के गवर्नर थे? मकामी हिम्स। और क्या करते थे? घरों में रोजाना दिन में पब्लिक की खातिर तवाज़ो करके रात 10 बजे वुज़ू करके तहज्जुद पढ़ने में लग जाते थे। समझ गए? फजर की नमाज पढ़ के रोजाना बैतुल माल जो गोदाम घर वहाँ जाते थे और आटा वजन करके अपने हाथ से लाते थे और एक आटे का गमले में गोद कर, कौन गोद रहे? नौकर नहीं, स्टेट का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर साहब औरत की तरह से, बावर्ची की तरह से आटा गोद के उसको रोटी पका के 30 यतीम बच्चे पाले जा रहे हैं घर में, अनाथ बेवा, जिस बच्चे का कोई सहारा नहीं है उसको अपने हाथ से रोटी सब्जी बना के खिला के 10 बजे दिन को नहा धुल के पार्लियामेंट में ये सब मेरे हाउस जाया करते थे। ये कौन? सईद बिन। एक जोड़ा कपड़ा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं पूरी जिंदगी में। तीसरा, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात दिन भर रियाए के हुकूक घर घर पता लेते थे कि किसके घर में क्या परेशानी है, और रात में तहज्जुद की नमाज अल्लाह की हुकूक अदा करने में लग जाते थे। ये लोग थे सैयदुल कौम खादिम, ये देश के चौकीदार थे, ये मुल्क के चौकीदार थे कि अपनी जिंदगी को रब की इताअत और जनता की सेवा के लिए निछावर कर दिया था। ये लोग थे प्रधानमंत्री। आज हमारे आपके तरह मॉडल सरदार, सेक्रेटरी, जिम्मेदार, मौलाना नहीं थे। लोग भूल गए। ये सब हदीस लोग सुनाते भी बहुत कम है। आपको पता है, अगर हम इसलिए मदरसे का सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, गांव का मॉडल सिरशावादी में एक गांव नहीं, टुकड़े टुकड़े मॉडलों की है। क्यों? नाम लेने के। क्यों मॉडल बनना चाहते हो? क्यों सेक्रेटरी बनना चाहते हो? क्यों मुखिया बनना चाहते हो? क्यों विधायक बनना चाहते हो? क्यों सेक्रेटरी बनना चाहते हो? क्यों जमीयत के अमीर बनना चाहते हो? क्यों चाहते हो? 2 वजह होगा। अगर ये इसलिए बनना चाहते हो कि मेरा नाम होगा पूरे देश जाने का कि गांव का मॉडल कौन है, चरखी फला मोहल्ले का मॉडल मौलाना तौहीद आलम सलफी, नाम चरखी के हम मॉडल। मुखिया बनेंगे नाम होगा, सेक्रेटरी बनेंगे नाम होगा, अमीर बनेंगे नाम होगा, जमीयत के जिम्मेदार बनेंगे नाम होगा। अगर नाम के लिए हम बने हैं, अल्लाह के रसूल की दर्जनों हदीस गवाह में मौजूद है, हम नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नमी हैं, पापी हैं, शरीयत के खिलाफ।
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دکھاوے کے لیے جس نے نماز پڑھا اس نے شرک کیا، دکھاوے کے لیے جس نے روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کے سامنے غریب مسکین کو کھانا کھلایا شرک کیا۔ دکھاوے مطلب ایسے نماز کے پابند نہیں ہے، لیکن ہمارے سمدھی آ گئے ہیں، حاجی صاحب دوسرے گاؤں سے بڑے نیک ہیں، لیکن ہم تو نماز کے پابند نہیں ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمدھی ہیں، ان کو دیکھ کے کہتے ہیں پانی منگوائیے، ہم بھی وضو کر کے ٹائم پہ جا کے نماز پڑھیں۔ گویا کہ اللہ آپ نے ان کو اللہ مان لیا اپنی سمدھی کو، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا جس نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی اس نے شرک کیا۔ ایسے روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے تراس دن ہے، 3 بجے شام ہی سے کول ٹوپی لگا لے گا اور ایک بڑا سا مسواک لے لے گا اور کہا دن کتنا سخت ہے، اللہ بہت ٹائٹ۔ خبر ملی کہ وہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ مکار ہے، چہرے پہ ٹوپی لگا کے 3 بجے دن ہی سے اور منہ پہ مسواک لگا کے گھوم رہے ہیں اور کہتے دن کتنا سخت ہے۔ سب دیکھنے والا سوچتا ہے یہ روزے دار ہے، یہ روزہ رکھے ہوا ہے، لیکن یہ امت کے ٹھگ ہے، لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں۔ یہاں تو ٹھگ لوگ ہیں، لیکن قیامت کے دن پکڑے جاؤ۔ اگر دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا تو شرک کیا۔ اگر ہم اس لیے سیکرٹری ملل بننا چاہتے ہیں، امیر بننا چاہتے ہیں کہ نام ہوگا تو بھی جہنم۔ اگر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ اس پیسے سے تھوڑا کام چلا لیں ہے نا، چرم قربانی فطرے کا پیسہ جمع رہے گا، امیر بنیں گے تو پیسہ جمع رہے گا، ملل بنیں گے پیسہ جمع رہے گا، سیکرٹری بنیں گے پیسہ جمع رہے گا، تو ارے پیسہ چوری تو نہیں کر سکتے ہیں، رسید کٹی ہوئی ہے، بہت سے ممبر لوگ ہیں، کم سے کم اس پیسے سے کام چلا رہے، کام چلا رہے، کام چلانا جانتے ہیں نا۔ کوئی بزنس کریں گے، کیلا کی کھیتی مکھانا کی کھیتی میں لگا لیں گے، جب کھیتی ہو جائے گا تو اٹھا کے دے دیں گے تو بھی جہنم۔ اب قوم کی امانت لگا نہیں سکتے۔ حضرت عمار کا واقعہ موجود ہے کہ جیسے پیسہ دیا جاتا تھا ویسے ہی سیم سیم نوٹ، مطلب سمجھ رہے ہیں، جیسے اگر جمع رکھنے والا ملل کو 500 کا نوٹ دیا ہے لیکن بیچ میں یا 200 کا نوٹ دیا ہے، کوئی آدمی آیا کہ مولانا صاحب 10,000 روپے کا کھلا دیجئے نا، آپ کے پاس سرکاری روپیہ سب جمع ہے، 100 ٹکیا کا نوٹ کافی ہے، آپ کا ہلکا ہو جائے گا، لیکن وہ تیار نہیں ہے۔ حضرت عمار کہتے نہیں، کل قیامت کے دن مجھ کو حساب لگ جائے گا، مجھے ڈرے کہ اس پیسے کو میں کھلا دینے میں کہیں خائن نہ ہو جاؤں۔ خائن سمجھ رہے، خیانت کرنے والا، جس کے بارے میں حدیث میں ہے لا يدخل الجنۃ خان۔ کسی نے کہا خان جنت میں نہیں جائے گا، ارے بھائی خان لوگ نہیں جائے گا، نہیں، خان عربی زبان کی اسم فاعل کا صیغہ خیانت کرنے والا، خان خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم اس لیے بھی نہیں بن سکتے تو بنیں گے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث ہے کہ جو قوم کا مکھیا، قوم کا سردار، قوم کا پردھان منتری، قوم کا ملل، جمعیت کے امیر جو بنا دیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، حدیث کا جملہ، بغیر چاقو کی بھوتی چوری سے ذبح کر دیا گیا۔ صحابہ بننا نہیں چاہتے، ہمارے آپ کے طرح مکار نہیں ہے، سامنے کہتے کہ ہم بننا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے۔ اب دلال دستوں تیار کر رکھے ہیں چرچی کے اس ماتھا سے اس ماتھا تک کہ جو ہی نام آئے گا جھٹ سے بول دو کہ مولانا توحید امیر بنیں گے اس بات۔ دلال تیار کر رکھے ہیں اور سامنے مکاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم کو نہیں چاہیے، یہ تو اور بڑا مکار ہے۔ میرے بھائی بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، شریعت کی بات ہے۔ ملل، مکھیا گیری، سرداری، جمعیت، جماعت کے ذمہ دار، مدرسے کے سیکرٹری اگر نام کے لیے بنے تو بھی جہنم، اور اگر کام کے لیے بنے کہ کچھ چرا کے کھائیں گے یا کچھ کام چلائیں گے تو بھی جہنم۔ تو جنت کیسی ملے گی؟ جنتی بننے کے لیے شرط ہے کہ دل سے ہم نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ سب 90% لوگ مل کر کے ہم کو بنا دیا۔ اب ہم اس میں اتنی امانت داری کر رہے ہیں کہ جو پیسہ جس طریقے سے دیا ہے سیم سیم امانت کریں گے، یہ امانت لوٹا دیں گے، اس پیسے میں ذرہ برابر خیانت کریں گے، تب یہ آدمی جنتی ہوگا۔ ان کو نام بھی نہیں چاہیے، کام بھی نہیں چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے، آخرت کی دولت چاہیے، ان کو آخرت کی کامیابی چاہیے۔
تب ہمارا کامیاب و کامرا ہو سکتے ہیں۔ میری بھائی کیا ہو گیا مسلم سماج کو؟ بزنس کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کر بیچ کر غلط طریقے سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلم سماج کو کہ ہم آج مولوی ہو کر کے غلط پیسہ چندہ کر کے کھاتے ہیں؟ غلط ہم کو کیا ہو گیا ہے جو سعودی عرب پوری دنیا یتیم اور انارتھ کی مدد کرنے کا حکم دیا تھا، اب بھول گئے؟ نبی عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک یتیم بچہ کھڑا ہے، نبی کائنات نماز جانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ بچے سے کہا تم گرد غبار لگا کے کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ بچہ کہنے لگا میرا باپ نہیں ہے، دنیا سے جا چکا ہے۔ چھوٹے بچے کو نبی ہاتھ پکڑ کے گھر لے آتے ہیں، اماں عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ اس کو نہلاؤ اور اس کو نیا کپڑا پہنا دو۔ ایسے کرنے میں نبی کو 50 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ عیدگاہ میں لوگ کھچا کھچ بھرے ہیں، نبی آئیں گے، بڑا لیٹ کر دیا، کیا معاملہ ہے نبی نہیں آ رہے ہیں؟ 50 منٹ تاخیر کے بعد نبی ایک یتیم بچے کو، کسی مسحر دھانگر کے بچے کو گود میں لے کر کے نبی کائنات عیدگاہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ دیکھ کے حیران ہے کہ نبی عید کی نماز پڑھانے آنے میں بڑی تاخیر کر دیے، ماجرا کیا ہے؟ کہا ایک یتیم بچے پر کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، وہ بچہ نیا کپڑا نہیں تھا، وہ بچہ گرد غبار میں کھیل رہا تھا، اس بچے کو امام الانبیاء پوری دنیا کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ تھے یتیم کے پرور، یہ تھے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، دیش کا نوکر ہوا کرتے ہیں، دیش کا چوکیدار ہوا کرتے ہیں۔ کس طرح دین کو اور دیش کو چلانے کا کام کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستو، رات زیادہ ہو گئی ہے، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں نے آپ کو بہت پتے کی بات بتانے کی جسارت کی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، لیکن علماء غلط کرے گا تو علماء کا پکڑ بھی سکتے ہیں۔ عوام جنتاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ مولوی کی شکایت چائے کی دکانوں میں بیٹھ بیٹھ کے نہ کریں، آپ اپنی آخرت کو بیکار نہ کریں، یہی تو غیبت ہے۔ غیبت کو سخت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے۔ گاؤں میں کوئی زنا میں پکڑا جائے، ہم لاٹھی لے کے دوڑیں گے کہ چرکھی کے اس محلے کا فلانا کا بیٹا شادی نہیں کرایا ہے، فلانا کی بیٹی سے زنا کر لیا ہے، تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں گے پنچایتی کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، ہونا بھی چاہیے، کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن نبی نے کہا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ غیبت ہمارا مولانا ہو کر، حاجی ہو کر، ڈاکٹر ہو کر، انجینئر ہو کے چائے کی دکانوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ قبرستان میں میت دفن کرنے گئے ہیں، وہاں بھی غیبت ہو رہی ہے، دوسری کی شکایت ہو رہی ہے۔ یاد کرو وہ صحابہ تھے ہزاروں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کی شکوہ نہیں کرتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے، رب کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سیکھو۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسی زندگی گزارو کہ ہم بھیک مانگ کر کھائیں گے، کھا سکتے ہیں بحالات مجبوری، لیکن ہم کسی کا چرا کے نہیں کھائیں گے۔ آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قیامت کے میدان میں الگ الگ بھیس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ کہتے ہیں نا ایک قبر میں 100 آدمی نکلے گا، کیا مطلب قبر پہ قبر، قبر پہ قبر، ہم نہیں جانتے، دیا گیا۔ سب اٹھ کے میدان عرفات قیامت کے میدان میں جمع ہو جائے گا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب و کتاب لے گا۔ میدان عرفات میں سب جمع ہوں گے، کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کی گردنیں ٹیڑھی ہوں گی، کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈی۔ اپنے میڈیکل کالج میں دیکھا ہوگا اسٹیچو، ہڈی کیا بنا ہوا ہے، اسے کر کے بنا ہوا ہے ہڈی کی شکل، لیکن اللہ اس کو چلنے کا پاور دے گا۔ قیامت کے میدان میں ہڈی کی شکل پہ جمع کیا جائے، کہے گا یہ کون لوگ ہیں جو جمع کیے جا رہے ہیں؟ اللہ سے پوچھے گا کب؟ قیامت کے میدان پہ پوری دنیا کے اولین آخرین موجود ہوگا، کہے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہے گا اے اللہ
یہ کون لوگ ہیں؟ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں طاقت رہتی ہوئی بھیک مانگ کے کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ماڈل اور سرداری کے نام پہ پیسہ چرا کے کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سیکرٹری اور صدر کے نام پر قوم، غریب، انارتھ، بیوہ، صدقہ، مسکینوں کا کھانا چرا کے کھاتے، یہ وہ لوگ ہیں قوم کے ذمہ دار جو قوم کی امانت کے نام پر، یتیم کے پرورش کے نام پر کے مسجدوں، مدرسوں، ٹیولوں کا پیسہ لے کر کے غریب ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سب زندگی ہے، ان کو ایسے جمع کیا جائے گا کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیا کرتا پاجامہ پہن کے جمعے کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطبہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ہی اذان ختم، حضرت عمر نے کہا الحمدللہ نحمدہ، ابو سعید خدری اور محمد بن مسلمہ، ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کو ممبر سے اتار دیا۔ کہا خطاب کا بیٹا ہو، یہ کس کا جواب جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہیں گے وہ اپنی قبر میں جائے گا، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے حلال کھائے، حرام کھائے، دارو بیچ کے لائے، ہم کو کیا؟ غلط۔ اب پہلا واقعہ سنی نا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کو جو بندر بنا دیا گیا تھا قوم داؤد کو، تو جس نے روکا تھا مچھلی مارنے سے، کیونکہ داؤد نبی نے کہا مچھلی کا شکار سنیچر کے دن میں نہیں کرنا ہے، جمعہ کے دن ترے متبرک دن تھا سنیچر، مت کرو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شکار نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کسی کو منع بھی نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ ضد کر کے مارنے لگے، کہا آج تو مچھلی نہیں ماریں گے۔ چالاک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تقریر سننے کے لیے مچھلیاں آیا کرتی تھی، عام دنوں میں نہیں۔ ان لوگوں نے کہا ایک کام کرو، بانا بنا کے رکھو، ہے کہ نہیں، بانس کا، اور جب مچھلیاں یہاں آ جائے تو سنیچر کے دن گھیر دو۔ ارے شکار کرنا نہ منع ہے، آج گھیر دیں گے اور اتوار کے دن سے مچھلی کو مارو۔ اللہ کو غصہ آ گیا، سب کو کیا بنا دیا تھا؟ بندر۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے قرآن میں بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے منع کرنا بھی چاہیے، کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں منع کرنے جائیں گے، کیوں روکنے جائیں گے۔ حضرت عمر نیا کرتا پہن کے چڑھے، ان کو ممبر سے اتار دیا، کہا خطاب کا بیٹا ہو، تمہارے باپ کی کتنی سمپتی جانتا ہوں، تیرے خاندان کا جانتا ہوں عمر، یہ نیا کرتا کہاں سے پائے ہو، کہاں سے پیسہ لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا میرا بیٹا عبداللہ بیان دے گا۔ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، کہا سب کو بیت المال سے ایک ایک چادر حصے میں ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، ایک میرے باپ فاروق اعظم کو۔ یہ دو چادر اکٹھا کر کے میرے باپ کو یہ لمبا سا کرتا بنا دیا ہے، چونکہ ابا جو کرتا پہن کے خطبہ دیتے تھے اس میں پیبند لگی تھی، پیبند جس کو ہم لوگ بنگلہ میں کہتے ہیں تالی لگا ہوا ہے نا، تالی لگی تھی۔ تو دیوبندی مولویوں نے کہا بغیر سند میں کہ 70 تالیاں تھیں، اب بریلوی مولوی نے کہا 70,000 تالیاں تھیں۔ کتنے پیبند میں لگی تھی؟ 70,000۔ تو حضرت عمر کا کرتا کتنا بڑا تھا؟ استغفر اللہ، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں۔ حضرت عمر جس کرتا پہن کے خطبہ دیتے تھے اس میں کئی جگہ پھٹا ہوا تھا، اس کو بس سل دیا گیا۔ تو اب نیا کرتا بنا دیا ان کا بیٹا نے، کہاں سے؟ سب کو سرکاری طور پہ چادر کے مطلب کپڑا، اس کپڑے کو اپنے حصے والا اور عمر والا حصے میں حضرت عمر کو کرتا بنا دیا، تو اسے ممبر سے اتار دیا۔ کہا کہ اب ہم لوگ جو غلط فہمی میں تھے سمجھ میں آ گیا، اب عمر خطبہ دیجیے۔ دوبارہ حضرت عمر ممبر پہ چڑھ کے الحمدللہ کر کے خطبہ دیا۔ اس لیے دوستو، دوسرے کی کرٹیسائز سے پہلے محاسبہ نفس کرو، روزانہ سوتے سے میں اپنا حساب کروں کہ ہم نے دن بھر میں کتنا گالیاں دی، کتنا ظلم کیا، کتنا فلانا کیا، کہ رحم کیا، یہ سب کا خیال رکھا کیجیے۔ دوستو، نبی جانوروں پر بھی رحم کرتے تھے۔ ایک پرندہ نبی کے سامنے پیر پر مار رہا، پر نبی سمجھ گئے ان کی زبان، کہ نبی کیسے پرندہ کا زبان سمجھ گئے بھائی؟ جی ہاں، حضرت سلیمان نبی سب زبان سمجھتے تھے، جانتے تھے، سنے ہیں نا، شیر، سانپ اپنے پیٹ پہ ہیرے جواہرات کی زکوٰۃ لا کے سلیمان نبی کو جمع کرتے تھے۔ اور سارے نبیوں کے اندر جو معجزہ تھا سب نبی کے اندر بدرجہ تک موجود تھے، ہے نا۔ نبی سمجھ گیا، کہا گئے پرندے کا انڈا اور گھونسلہ، ہم لوگ جس کو بانسا بولتے ہیں، کون اتارا ہے؟ پیڑ سے۔ حضرت ابو سعید خدری اور دوسرا صحابی کہنے لگے فلاں فلاں اتار کے لے آئے۔
کہا کہ اس کو اتنی تکلیف دیا ہے، اتنا رو رہا تھا یہ پرندہ، پر مار رہا تھا، کہا جلدی ان کا گھونسلہ واپس کراؤ۔ حضرت ابو سعید خدری چڑھ کے اس گھونسلہ انڈا کو رکھ کے پھر جہاں سے لٹکا ہوا تھا تال کے درخت میں نیم کے پیڑ میں وہ لٹکا، جانور پہ رحم نبی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ چیونٹیوں کا راجا، یہ چیونٹی جس کو ہم لوگ رنگی بولتے ہیں، چیونٹیوں کا بادشاہ ہے، کہا نبی آپ کے صحابہ نے ہم لوگ کا گھر جلا دیا، انصاف چاہیے۔ نبی کائنات نے کہا کون جلایا ہے؟ دو صحابی آئے، کہا حضور ہم لوگ جان بوجھ کے نہیں جلائے تھے، وہاں چولہا بنائے تھے کھانا بنانے کے لیے، مجھے کہاں کیا پتا تھا کہ اس میں چیونٹیوں کا سوراخ ہے، بل ہے، اس سوراخ کے اندر چیونٹیاں جل گئی ہے، اس لیے معافی مانگتا ہوں، آج سے چولہا واپس۔ چیونٹیوں پہ رحم کرنے والا میری بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم انسانوں پہ رحم کریں، محاسبہ نفس کریں، اپنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ ہم صحابہ کی طرح زبان بنائیں گے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کامل مسلمان وہ ہے ہماری زبان، ہماری ہاتھ سے دوسرا ویکتی، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے گالی نہ نکلے، ہم کسی کو نہ ڈانٹیں۔